اچھا یا اللہ والمقیم الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں ان کی قربانی قبول ہے. نماز قائم رکھنے والے، کمال ہے یار. 4.5 لاکھ کا تم جانور لے کر آئے ہو، ظہر کا تمہیں پتہ نہیں، عصر کا تمہیں پتہ نہیں، مغرب کا تمہیں پتہ نہیں. 4.5 لاکھ لگانے والوں، اذان سن کے مصلی پر بھی آؤ. ادھر تم مصلی پر آ گئے، ادھر ہم تمہاری قربانی قبول کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی نعمتوں کو اس کے حقداروں میں تقسیم کرو. میں نے میں عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی یہ بڑا بیٹا ہے سخی شاہ کو میں نے اپنے گھر میں آ کے چیز دینی، یہ لو یہ بہنوں کو دے دو، یہ لو یہ بہنوں کو دے دو، یہ لو یہ بھائی کو دے دو. سخی شاہ جانے اور تقسیم جانے، میرا بڑا بیٹا ہے، لے یار یہ تو تقسیم کر. ایک دوست نے مجھے کہا خود دیا کرو یار، بچے کو کیوں کہتے ہو؟ بھائی میں نے اس سے کہا چپ کرو. جس دن اس کو میں نے دیکھ لیا نا کہ جس کا جو حق ہے اسے نہیں دیتا، پھر میں اسے سائڈ پہ کروں گا، خود بانٹوں گا. پتہ چلا خدا بندے کو دیتا ہے تاکہ جہاں جہاں اللہ کی مرضی ہے وہاں پہنچا. جب تک تم اس کی مرضی سے دیتے رہو گے وہ تمہارے ہاتھوں سے بٹواتا رہے گا. جس دن تم نے اپنی مرضی شروع کر لی وہ تمہیں سائیڈ پر کر کے کہے گا پیچھے ہٹ میں خود ہی بانٹ لیتا. تو جس کی آنکھوں میں حیا آ جائے اس کی نمازیں، جو نہ شکرانہ رہے اس کے روزے، جسے طبیعت میں ٹھنڈک آ جائے غصہ نہ آئے اس کا حج، جس کی سانسیں پاک ہو جائیں اس کی زکاتیں. اب چیک کرتے ہیں آگے قربانی کس کی قبول ہے. ہاں یہ سال بعد آنے والی اتنی بڑی عبادت کس کی قبول ہے؟ فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، تمہارا جانور اللہ کی نشانی ہے، تمہارا جانور اللہ کی نشانی ہے، تمہارا جانور اللہ کی نشانی ہے. خیر اس میں تمہارے لیے خیر ہے. بندے پیسے بچا کر خیر سمجھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، جانور لاؤ گے تو خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تمہارا جانور اللہ کی نشانی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یا اللہ کب خیر ہے؟ بھائی سورہ الحج سامنے آنے دے ذرا، 22واں سورہ چل رہا ہے اور یہ تو آیت 34-35 کے قریب ہے. مجھے 32 نمبر آیت اگر سامنے آ جائے تو میں جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ قبلہ میرے سامنے آ گئی ہے. ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تم اللہ کی نشانیوں کی عزت کرو. تمہارا جانور اللہ کی لَكُمْ فِيهَا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، جانور میں تمہارے لیے. کب؟ مَن يُعَظِّمْ، جب تم اس کی عزت کرو گے، جب تم اس کی عزت کرو گے، جب تم اس کی عزت کرو گے، جب تم اس کی عزت کرو گے. اوے نوجوانوں، نبی کی آل کا حیا کرو، سیدوں کی عزت کرو. نہیں شاہ جی آج سید نمازی نہیں ہے، گناہ گار پڑے ہیں سید، آج ان کی عزت کیسے کریں؟ تمہارے قربانی کے جانور نے وضو کیا ہے، تمہارے قربانی کے جانور کو پیشاب لگا کہ نہیں لگا؟ پیمپر لگایا تم نے اس کو؟ ہے بولو، پیشاب والا جانور ہے، بو آ رہی ہے اس میں سے، اللہ پھر بھی کہتا ہے عزت کرو. اس لیے کہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، خیر ہے تمہارے لیے. جانور ہے، بدبودار بھی ہے، پیشاب بھی لگا ہوا ہے.
مینگن کرنے کے بعد اس نے استنجا نہیں کیا، پھر بھی اس کی عزت کرو، کیوں؟ اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ یا اللہ جنت سے آیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آیا، یہ تو ملتان سے آیا ہے، جنت سے تو نہیں آیا۔ تو یا اللہ وہاڑی سے آئے ہوئے اس جانور کی عزت کروا رہا ہے، چکر کیا ہے؟ فرمایا ایک جانور جنت سے آیا تھا، یہ اس کی تصویر ہے۔ مولا وہ کب آیا تھا؟ فرمایا 4500 سال پہلے اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا جو آیا تھا، 4500 سال پہلے جنت سے آنے والے جانور کی تصویر۔ جانور اگر آج آپ کے گھر میں آ جائے تو اس کی عزت تمہارے لیے خیر ہے۔ 1450 سال پہلے محمد کا خون آج اگر تمہارے گھر میں آ جائے، اللہ کی نشانیوں کی عزت۔ پتہ چلا جس کے دل میں سیدوں کا حیا آ جائے سمجھو قربانی قبول ہے۔ لیکن بات ہوئی ہے اللہ کی نشانیوں کی عزت، اللہ کی نشانیوں کی عزت۔ اللہ سورہ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف میری نشانی ہے، اصحاب کہف میری نشانی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ کی نشانی مانتے ہو تو پھر اصحاب محمد کو کیا مانو گے؟ پتہ چلا جس کے دل میں ابو بکر کا حیا ہو قربانی قبول ہوتی ہے، جس کے دل میں عمر فاروق کا حیا ہو قربانی قبول ہوتی ہے، جس کے دل میں عثمان غنی کا حیا ہو قربانی قبول ہوتی ہے، جس کے دل میں نبی کی آل کا بھی حیا ہو، نبی کے صحابہ کا بھی حیا ہو، سمجھو قربانی قبول ہو گئی۔ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب تمہارا جانور لیٹ جائے، گر جائے، کھال اتر رہی ہے، جی مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود کھاؤ، تم خود۔ یا اللہ میں اکیلا بیٹھوں؟ فرمایا تم کہاں ہو تم؟ مولا میرا تم کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے بہنوں کو بلاؤ، آئے ہائے بہنوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلاؤ، پھوپھیوں کو بلاؤ، چاچوں کو بلاؤ، نان کے بلاؤ، داد کے بلاؤ، بہن بھائی اکٹھے کرو، مل کر کھاؤ، میں قربانی قبول کروں، مل کر کھاؤ میں قربانی قبول کروں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مل کر کھاؤ میں قربانی قبول کروں۔ اچھا پروردگار پھر فرمائے وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، قناعت والے جو بیٹھے رہنے والے ہیں گھر میں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ اطعم القانعہ، اللہ فرماتا ہے وہ سفید کپڑوں والے جو آج اس سال قربانی کر نہیں سکے، پریشان بڑے ہیں، لیکن اپنے گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھے ہیں، مانگنے کو موت سمجھتے ہیں، مانگ نہیں سکتے کسی کے سامنے، تلی نہیں کر سکتے۔ اطعم القانعہ، اپنی فریج سے چانپے نہ بھرو، ایک ہانڈی ان کے گھر میں بھیجو، میں قربانی قبول کروں گا۔ والمعتر، معتر کا معنی کیا لکھا ہے جی؟ یہ میرے سامنے ہے جی، یہ سوال کرنے والوں کو کھلاؤ۔ اور یار یہ لکھا ہوا ہے صبح چھری گلے پہ چلنے سے پہلے کچھ بندے شاپر لے کر تمہارے دروازے پر ہیں، نہیں ہیں تو بتاؤ، شاپر لے کر تمہارے دروازے پر ہیں، ان میں سے ایک بھی خالی گیا تو تیری قربانی مردود ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سائل خالی نہ جائیں، میں قربانی قبول کروں گا۔ قبلہ مجھے یہاں شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی یاد آ رہے ہیں،
نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی یاد آ رہے ہیں۔ شاہ نصیر الدین کے سر پہ پگ رکھ کے نظام الدین نے کہا تھا جا فلانے علاقے میں میرے نانا کے دین کا دیوا بال جا کر۔ ایک مرید ہوتا کہتے دیوا بال، اس نے بالنا، دوسرا مرید ہوتا کہتے دیوا بال، اس نے بالنا۔ 1000 مریدوں نے 1000 دیے جلائے، سینکڑوں دیے جلائے، اور ساری رات دیے جلتے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو جا کے کسی نے بتایا کہ اس فقیر کی چگی میں ساری رات دیوے بلتے ہیں اور لوگوں کی خدمت ہوتی ہے، تیرا مال جو ہے وہ سویا رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، وہ تو فقیر تیری بادشاہی پر قبضہ کر جائے گا۔ بادشاہ نے آرڈیننس جاری کیا، خبردار نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدوں کو کوئی تیل نہیں دے گا، اگر کسی نے تیل دیا میں گردن اڑا دوں گا۔ صبح مرید تیل لینے گئے، کسی نے تیل نہیں دیا، رات کو دیے کچھ کم جلے۔ نصیر الدین آئے، فرمایا دیے کیوں نہیں جلے؟ عرض کرتے ہیں سرکار تیل نہیں ملا، بادشاہ نے تیل بند کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اس بدبخت کو سمجھتا ہے وہ کہ ہمارے دیے میں روشنی اس کے تیل سے ہے، اسے نہیں پتا ہمارا کنیکشن ہمارے مرشد نے مدینے لگایا ہوا ہے۔ اوے میرے مریدو جاؤ میرے نلکے میں سے پانی بھرو اور دیے جلانے شروع کرو۔ یہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا روشنی کب ہوتی ہے، بیٹا روشنی کب ہوتی ہے، بیٹا روشنی کب ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں والموتر، سائل خالی گیا تو قربانی ضائع ہو جائے گی، مانگنے والا خالی نہیں جانا چاہیے۔ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی پوچھ رہے ہیں بیٹا روشنی کب ہوتی ہے؟ ایک مرید اٹھا، اس نے کہا سرکار جب سفید دھاگا اور کالا دھاگا فرق نظر آ جائے، سمجھیں کہ دن نکل آیا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹھ جا، بیٹا روشنی کب ہوتی ہے؟ ایک مرید اٹھا، سرکار جب چڑیاں بولنا شروع ہو جائیں سمجھیں کہ دن نکل آیا ہے۔ فرمایا بیٹھ جا، بیٹا روشنی کب ہوتی ہے؟ ایک مرید اٹھا، سرکار جب درخت نظر آنا شروع ہو جائے، پتے نظر آنا شروع ہو جائیں سمجھیں کہ روشنی ہو گئی ہے۔ فرمایا بیٹھ جا، اوے روشنی کب ہوتی ہے؟ مریدوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ بتا دیں کہ روشنی کب ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی دروازے پر مانگنے والا آ جائے، ضرورت مند آ جائے، اس کے سوال سے پہلے اس کا چہرہ پڑھو، اگر اس کا چہرہ پڑھ کر تمہیں بات کی سمجھ آ جائے تو سمجھنا روشنی ہو گئی ہے۔ والموتر، سائل خالی نہ جائے، سائل خالی نہ جائے۔ اور پھر فرمایا کذالک سخرناہا، اس لیے ہم نے جانور تمہارے تابع دار کیے، لعلکم تشکرون، جہاں صبر کرو وہاں شکر کرو۔ جس میں شکر آ گیا سمجھیں اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تیری امت میں جو بھی شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرا محبوب تیری امت اگر شکر کرے تو میں جہنم بجھا دوں گا۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرائے ہیں۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، سلیمان سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، محمد کے دادے ابراہیم کو دیکھو ہر قدم پر میرا شکر کر رہے ہیں۔ یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، موسیٰ میں نے تیرے ساتھ کلام کیا اب تو میرا شکر تو کر۔ فرمایا محمد کی امت میں جو شکر کرے گا قربانی قبول ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتا ہے جب تم قربانی کرتے ہو مجھے گوشت نہیں پہنچتا، مجھے خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، پتہ ہے میں نے قربانی کیوں کروائی؟ مولا کیوں؟ ادھر تم متقی ہو جاؤ ادھر میں قربانی قبول کروں۔
شارٹ کٹ الفاظ کے اندر میں آپ کو سارا مضمون سمجھانے کی کوشش کروں گا. بھائی سنو، جہاں اللہ ناراض ہو اس جگہ سے کھسک جاؤ، اور جہاں اللہ راضی ہو وہاں جم کے بیٹھو، قربانی قبول ہے. یہ لکھا ہوا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بے حیائی کی محفل دیکھتے ہیں وہاں سے عزت کے ساتھ کھسک جاتے ہیں. پتہ چلا جہاں اللہ ناراض ہو وہاں سے دوڑ لگا دو، اور جہاں راضی ہو وہاں جم کے بیٹھو، قربانی قبول ہو جائے گی. اب اللہ کریم فرماتا ہے کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر کرو، تکبر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کرو. لاہور والوں سب نے کیا ہے عید والے دن اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور قبلہ نے بتایا ہوگا کہ دیکھو گلی بدلو، ایک گلی سے اللہ اللہ کرتے آؤ، دوسری گلی میں اللہ اللہ کرتے جاؤ. گلی بدلو، گلی بدلو، تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور گلی بدل کر آؤ، واپسی گلی بدل کر جاؤ. کوئی نہیں سوچ رہا کہ کیوں بدلیں، کیوں بدلیں، کیوں بدلیں. جب میں نے پوچھا کہ کیوں بدلیں، آواز آئی یار کی ادا سمجھ کے بدلو. چلو یار کی ادا تو ہے لیکن بدلے کیوں؟ جب لفظ کیوں آیا تو آواز آئی یومئذ تحدث اخبارہا. ایک دن ایسا آئے گا جب بندے چپ ہو جائیں گے اور گلیاں میرے ساتھ بات کریں گی. سولنگ بات کرے گا، بجری بات کرے گی، لک بات کرے گی، سڑک بات کرے گی، تیری گلی بات کرے گی، تیرا محلہ میرے ساتھ بات کرے گا، خدا کے ساتھ یہ گلیاں کلام کریں گی. اس دن جو گناہگار محمد کا غلام گلی بدل کر جا رہا ہوگا، ہر گلی کہے گی جان دے میرے تم ہی اللہ اللہ کرتا گیا ہے، میرے تم ہی اللہ. پتہ چلا گلی بدلو تاکہ بخشے جاؤ، گلی بدلو تاکہ بخشے جاؤ. ہم گناہگار ہیں، ہم بخشے جائیں اس لیے گلی بدلیں. نبی تو معصوم ہیں، انہوں نے کیوں بدلی؟ قبلہ ایک ہی آرڈر اگر اللہ نبی کو اور امتی کو ایک وقت میں بھی کرے نا تو نتیجہ ایک نہیں ہوتا. بھائی آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ بے حیا نہ ہو جاؤ. بولو سارے، ہم نے نماز کیوں پڑھی ہے؟ اب کیا نبی پاک اس لیے نماز پڑھ رہے تھے؟ نعوذ باللہ. اور یار وہ حیا کے پیکر ہیں، معصوموں کے امام ہیں، خود معصوم ہیں، امام ہیں معصومین کے، ان کے پاس تو بے حیائی کا چکر ہی کوئی نہیں، تو پھر کیوں نماز پڑھی؟ آواز آئے گی سال وہ بے حیائی سے بچنے کے لیے نہیں پڑھی، اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پڑھنی آ جائے. تاکہ تمہیں پڑھنی آ جائے. پتہ چلا نبی کی نماز اور ہماری نماز ایک جیسی نہیں ہوتی، نبی کی نماز اور ہماری نماز ایک جیسی نہیں ہوتی. ہم گلی بدلیں کیوں بخشے جائیں، ہم گلی بدلیں کیوں بخشے جائیں، ہم گلی بدلیں کیوں بخشے جائیں. ہم تو گلی بدل رہے ہیں کہ بخشے جائیں، نبی کیوں بدل رہے ہیں؟ آواز آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنایا. اگر ایک ہی گلی سے آئیں اور اسی گلی سے واپس جائیں تو وہ گلی تکبر کر کے باقی گلیوں سے کہے گی محمد نے تمہیں تو گھاس نہیں ڈالا نا. کسی ایک گلی کا بھی دل نہ ٹوٹ جائے، محمد تو اس لیے گلی بدلتے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. محمد جی جنت کی خوشخبری سنا دو ان بندوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے محسن ہیں. فَالَهُ أَسْلِمُوا، یہ قربانی کی قبولیت کی پہلی علامت ہے. کی اللہ دی منو. اچھا اللہ دی منیے تے اے دے وچ فائدہ اللہ دا ہے کدا ہے؟ جاگ دینے بندے اے اللہ دی منیے تے فائدہ کدا ہے؟ بولو سارے کدا فائدہ ہے؟ اچھا تانے چو سریے کٹ چھڑو،
یہ فائدہ کدا ہے؟ اچھا للہیت لے آؤ، قربانی جڑی ہے وہ اللہ واسطے کرو، یہ کدا فائدہ ہے؟ اچھا دل جڑا ہے نا وہ اللہ دی یاد نال کمبن لگ پوے، یہ کدا فائدہ ہے؟ ساڈا۔ اچھا مصیبت صبر کرو، یہ کدا فائدہ ہے؟ اذان سن کے مصلی تے آ جاؤ، یہ اللہ دا فائدہ ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی کا سوال تو نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سارا ٹبر مصلی تے لے آؤ، رزق کی برکت دا وعدہ میں کر دینا۔ کدا فائدہ ہے؟ نماز قائم کریے، کدا فائدہ ہے؟ اللہ دیا عنایات نو اگے ونڈیے، کدا فائدہ ہے؟ اپنے نو کھلائیے، بہناں نو کھوائیے، پھپھیاں نو کھوائیے، آپ کھائیے، اپنے ٹبر نو کھوائیے، کدا فائدہ ہے؟ جڑے منگن والے نے انہوں نے دئیے، کدا فائدہ ہے؟ جڑے نہیں منگن والے سفید پوش نے انہوں نے دئیے، کدا فائدہ ہے؟ اللہ دی ناراضگی والی جگہ تو کھسک جائیے، نہ ویکھیے خسرے، مشکل تے نہیں ایڈا، ایسی محفل تو نس جائیے جتھے وہ راضی ہوئے اتھے بہ رہیے، یہ فائدہ کدا ہے؟ متقی ہو جائیے، کدا فائدہ ہے؟ شکر کریے، کدا فائدہ ہے؟ اللہ دی بڑائی بیان کریے، کدا فائدہ ہے؟ احسان کریے، کدا فائدہ ہے؟ سارے فائدے تے اپنے نے، تے او فرماندا ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، انہوں آخ جو کیتا جے نا میں پیا نہ تسی میرے تے احسان کیتا ہے۔ اوہ میرے سرداروں کسے بندے دے اتے نیکی کر چھڑیے نا، تے جیو بندہ ہوئے بعض اڑ رہے ہیں نا، انہیں اڑ دیا ویکھیا کہ ایک وڈیری بکری، وڈیری ضعیف کمزور بکری تے جوان دو شیر انہوں پٹھے پہ باندھے نے، وہ پٹھے کھانی دے کول آگے بہ گیا، ان کہنے لگا یہ کی میں وینا پیا، تیرے تے دشمن جاد دے نسل، تیری نسل دے دشمن لوگ ہیں، تینوں پٹھے باندھے نے پہ، اور سکیا ہے تے دشمنی ساڑھے نال، پر گل ٹھیک ہے، پر میں نا نیکی کیتی ہے۔ کی کیتا ہے؟ اس پوچھے کدے نال؟ اور سکیا انہاں دی ماں مر گئی سی، جدوں یہ جمے سن نا دوویں، ماں مر گئی سی، اے دے پیو مینوں آکھیا ہے تے دشمن ہی ہے، تے کدھر دودھ پیا دوے نا تے ساڈی نسل بھی تینوں یاد رکھے گی۔ میں دودھ پیا تے ہن وڈیری ہو گئی ہاں تے جوان میری سیوا کردے نے، نپدے نپدے نے تے نال مینوں کھواندے پیاندے نے، تے تو ہی نیکی کریا کر، تو ہی اے ذرا بولے سارے، تو ہی انہیں کیا آج تو بعد پھر نیکی کرنی ہے۔ ہوا وچ اڑدا سی پیا تے چوہا ڈوبدا ویکھیا نہر وچ، وہ گوتے پہ کھاندا سی، انہوں کڈ کے اپنی کچھ رکھ کے تے پہاڑ دے اوتے جا کے بہ گیا، اور جدوں کدے چوہے نوں ہوش آئی نا تے انہیں آرام نال ہی دا پر کترنا شروع کیتا، وہ سارا پر کتر کے پرا سٹ کے دے سامنے تھلے آ کے وہ سامنے کھلو کے آندا ہے تینوں کس آکھیا سی مینوں بچا۔ وہ پھر کوئی 6-7 مہینے نا باز بڑا کھجل ہویا، ڈگدا پھردا مردا، روٹی بھی کوئی نہ لبے، برا دا حال ہو گیا، جدو مرن والا ہو گیا اللہ کیتا تے پر پور سیدھا ہویا، دوبارہ کو شکار شکر کیتا، کھا پی کے بکری کو لپڑیا، کہ لگا ماں آج تو بعد کسی نے نصیحت نہیں کرنی نیکی دی۔ ہو سکے کی ہویا؟ ہو سکے ایک نیکی کیتی ہے تے 2 سال دی سزا بھگت کے آیا، آج تو بعد نہیں کسی نے کہنا نیکی کر۔ ہو سکے سال ہے اے 10 کیتی کدے نالی، اے 10 کے کیتی کدے، ہو سکے ان کر کے چوہ آتے ان کر کے میں نو بچا، ہو سکے سال ہے ایک کرن تو پہلا ویخ لی دیئے کدے تے کرنے آپ ہے۔ اصلاں تے جے نیکی کریے نسلاں یاد نہیں کر دے، کم بختاں تے نیکی کریے، او پٹھیاں چالاں چال دے۔ اللہ فرماندا ہے اے بندے اے سارا اپنا پلا کرن تو بعد پھر بھی اگر اتے عمل کر لینا، محمد بادشاہ نے جنت دا ٹکٹ دے کے آکھیا جی اللہ پہ آندا ہے تساں میرے تے نیکی کیتی ہے۔ آئے ہائے وبشر المحسنین، تساں میرے تے نہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تساں میرے تے احسان کیتا ہے، ہائے ہائے تساں میرے تے احسان کیتا ہے، احسان دا بدلہ احسان ہے،
ہن میں آخری آیت پڑھا جناب، آخری آیت ہے، ان اللہ شک نہ کریا جی میں اللہ یدافعو دفع کر دیاں گا ان الذین آمنو مومنہ تو انہ دیاں بلاواں. بڑا مزہ ہوندہ جی پہ یار، بس گل ختم ہو گئی ہے. او فرماندہ شک نہ اے لکھے ہے ترجمہ اتوں وے کے پڑھ لو، شک نہ کریا جی اللہ بلائیں ٹالتا ہے ایمان والوں کی. حضرت تو ساڑھے اپنے دعوت اسلامی والے پرانے نا جی، انہوں نے وہ چندے والے لگے ہوندے نا جی، وہ ہے نا بخش، انہیں جے کواد ہوندی ہے بلائیں صدقہ ہے جی، صدقہ اے تسی بالکل انہیں بول دیو پہ صدقہ بلائیں او میں دسنا کیڑا صدقہ ہے جڑا بلاواں ٹال دا ہے. او اے لکھے ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنو، شک نہ کرے آجی ساری مشق کرو گے تے میں بلاواں ٹال دیاں گا. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہے.